مفتی صاحب زکوٰۃ کی صدقات کی خیرات کی ہم بات کریں اور بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا، تو بتائیے اس کی بنیادی شرائط ہیں کیا اور کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہاں سے ابتدا کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اسلام نے جو بھی احکامات دیے ہیں اس کے پیچھے لوجک اور حکمت ضرور ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اکثر ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو دونوں عبادتوں کا جب مجموعہ ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں مقرب، محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ نادیہ بہن نے ابھی جو سوال کیا تو اسی کو تصوف کی روح کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت یوں ڈوب کر کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ یقین نہیں بن رہا تو اتنا ضرور بنے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو حکمت ہے، ایک حکمت تو یہ ہے کہ مال جو ہے انسان کے لیے فتنہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ ہر امت کے لیے ایک خاص چیز فتنے کا سبب ہے، میری امت کے فتنے کا سبب مال ہوگا۔ تو اب اس مال کی محبت دل سے کیسے نکلے، اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کے لیے وراثت کا حکم ہے، اس کے لیے وصیت کا حکم ہے، اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے کفارہ دینا ہے، اس کے لیے فدیہ دینا ہے کہ مال خرچ کرتے رہو مال کی پاکیزگی کے لیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس کا مطلب مال میں بڑھوتری بھی ہوگی، برکت ہوگی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ یہ مال معاشرے میں کہیں مرتکز ہو کر، منجمد ہو کر کچھ خاص لوگوں کے پاس نہ چلا جائے۔ جیسے انسان کے بدن میں جب تک بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، خون گردش میں ہوتا ہے تو یہ ایکٹیو رہتا ہے۔ جہاں پر خون جمع ہو جائے تو وہاں پر پھوڑا پھنسی اور مرض آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دولت جب تک سرکل میں رہے گی تو اس وقت تک معاشرے میں امن رہے گا۔ کیپٹلزم کی جیسے آپ بات کریں۔ کیپٹلزم، جیسے اگر یہ کچھ خاص لوگوں کے پاس جمع ہو جائے تو پھر لوگ چوری کریں گے، ڈاکہ ماریں گے، اور مجبور ہو کر کاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث پاک میں فرمایا کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جائے گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ کی حکمت ہے اس کو سمجھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وعید اتنی سخت ہے، فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے سونے چاندی اور مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانی، ان کے کولے اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے ان تین اعضاء کو اسپیسیفکلی کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب اس سے کہا جاتا تھا راہ خدا میں مال خرچ کرو تو اس کے شکنیں پیشانی پر آ جاتی تھی اور یہ یوں کروٹ بدل لیتا تھا اور پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا۔ حکم خدا سے جو صرف نظر اور حکم عدولی کی ہے اس میں یہ تین اعضاء براہ راست رہے ہیں، اسی لیے ان کو داغا جائے گا۔ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، لیکن وہ جو سونا آپ نے کچھ خریدا اچھے وقتوں میں آگے برے وقت کے لیے یا بچوں کی شادیوں کے لیے، تعلیم کے لیے، اور وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہو، اس پہ کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جہاں تک زکوٰۃ کس کے اوپر لازم ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے؟ صاحب نصاب۔ اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اب یہ زیورات کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، پہننے کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، اسٹاک کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اگر 7.5 تولہ سونا ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر آج کل کوئی 2.25 لاکھ روپے اماؤنٹ بنتی ہے، اتنے کیش پیسے یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان جس کے پاس بھی ہوگا۔ اچھا، کیلکولیشن میں وہ دیکھے گا میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اور
کیش رقم کتنی ہے، تجارت کا سامان کتنا ہے، اور وہ گاڑی اور وہ پلاٹ اور وہ مکان جو بیچنے کی نیت سے ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو رہنے یا کرائے پر دیا ہے اس پر استعمال زکوٰۃ میں ہے نہیں ہے۔ جس میں رہ رہے ہیں وہ نہیں، جو کہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کا ایسٹ ہے۔ آپ کی نیت یہ کہ اس کو میں بیچوں گا، اچھا نمبر 1۔ اچھا، اسی طرح پرائز بونڈ آپ کے پاس پڑے ہوئے، آپ نے بیسیاں بھر رکھی ہے، آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، آپ نے کسی کو امانت دے رکھی ہے، آپ کے پاس شیئرز کے حصص وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس قومی بچت اسکیم کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے پاس پروویڈنٹ فنڈ ہے، یعنی اس طرح کی بہت سی آپ کے پاس خام مال پڑا ہوا ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوگی اس پر زکوٰۃ یعنی ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی اور یہ جو ہولڈنگز وغیرہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی جو سرکل میں جی ایکسیسو علامہ صاحب آپ معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى، کبھی کبھار کوئی میٹھی بات کہنا، اچھے طریقے سے دعا کر دینا، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس صدقے کے مقابلے میں جس کے بعد احسان جتایا جائے۔ کیا بات، تو روایات کے اندر آیا ہے کہ میٹھی بات کہہ دینا، کسی کو وقت دے دینا، خوشی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آ جانا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، مسکرا جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا کیا موت سے بچا سکتا ہے صدقہ؟ جی بالکل، روایات کے اندر آیا ہے کہ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، انسان کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اولاد میں برکت عطا کرتا ہے۔ تو صدقے کے بڑے فوائد ہیں، یعنی دنیاوی فوائد بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، اخروی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ حتیٰ سورہ منافقون کے اندر جو آخری حصہ ہے اس کے اندر یہ بیان کیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے گا تو کہے گا کہ کاش پروردگار تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا تو میں صدقہ نکال دیتا، اور صدقہ نکال کے صالحین میں شامل ہو جاتا۔ گویا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کے سامنے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور وہ وہاں کی دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس شخص نے یہ محسوس کیا کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے وہ صدقہ ہے، اس لیے وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مرتے وقت صدقہ دے دوں۔ تو علامہ صاحب مجھے خمس بھی، یعنی فقہ جعفریہ میں خمس بھی ہے، زکوٰۃ کا وہی طریقہ کار ہے سیم، کیونکہ ذرا سی اس میں کنفیوژن کہیں نہ کہیں۔ جی خمس تو ایسا ہے کہ جو فقہ جعفریہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ٹھیک، سورہ انفال کی سورہ نمبر 8 آیت نمبر 41 کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے، قرآن کا حکم ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جان لو کہ جو غنیمت میں جو مال تمہیں حاصل ہوتا ہے اس میں حق ہے اللہ کا، اس کا 5واں حصہ نکال دو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رسول کے قربا کے لیے، اور یتیم مسکین اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ جو حکم ہے اور یہ جو اصطلاح ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ خمس واجب ہے۔ تو خمس کی جو عبادت ہے وہ بھی واجب ہے، اور خمس کا مطلب ہوتا ہے مال کا 20%، البتہ اس مال کا 20% جو اسی سال حاصل کیا ہے اور استعمال نہیں ہو سکا، تو جو بچا رہ گیا ہے اس کا 20% نکالنا یہ خمس کہلاتا ہے، یعنی 5واں حصہ۔ اور پھر زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ؟ زکوٰۃ جو ہے وہ الگ چیزوں پر ہے۔ فقہ جعفریہ کے حساب سے چونکہ قرآن کریم نے اس بات کو بیان نہیں کیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے، قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ وجوب زکوٰۃ کو بیان کیا ہے اور مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے، وہاں صدقے کا لفظ ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے رسول آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیں، یہاں پر صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیں تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں اور آپ ان کا تزکیہ نفس کر دیں زکوٰۃ کے آپ نے ذریعے۔ جو ابھی جو خمس کی جو بات کی نا اس پہ کہیں یہ نہیں ہے جو آپ نے بھی بیان بھی کیا کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کو، لیکن یہ سیدوں کو دیا جاتا ہے، اس کے اندر ہے یہ چیز بھی موجود ہے، اور سادات کو اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر آیا وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے جو قربا ہیں، رسول کے قربا کون ہے؟ سادات ہیں، جو اولاد رسول ہیں وہ کون ہے؟ سادات ہیں۔ تو اس لیے سہم سادات اور سہم امام کو نکالا جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا حق، رسول کا حق اور اہل بیت کا حق ہے وہ امام کو دیا جاتا ہے، اور جو قربہ کے اندر اولاد رسول جو دیگر اولاد ہے جو امام سے ہٹ کر ہیں وہ آتے ہیں، اس کو سہم سادات کہا جاتا ہے۔ اور سہم سادات کے اندر پھر یہ شرائط ہے کہ یا وہ یتیم ہو، یا وہ غریب ہو، یا وہ مسافر ہو، تو اس کو سہم سادات دیا جاتا ہے۔